محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد عرض خدمت یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک میں سچے اور مکمل ایمان والوں کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 5 خوبیاں، ان میں سے 2 کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آج کے خطبے میں تیسری خوبی کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سچے اور مکمل ایمان والوں کی خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ لوگ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، یہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی ہے، تیسری صفت ہے، تیسرا وصف ہے ان مومنوں کے جو حقیقی مومن ہیں، ان ایمان والوں کے جو کامل ایمان والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے تمام معاملات میں صرف اپنے رب پر، اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور صرف اسی سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ پر توکل کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، کوئی نفع حاصل کرنا ہو یا کسی نقصان سے بچنا ہو، اس میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ مجھے نفع پہنچائے گا یا مجھے نقصان سے بچائے گا، اس کے سوا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ وہ چاہے گا تو اس سے ہمیں نفع پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہیں چاہے گا تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا تو ہم اس نقصان سے بچ جائیں گے، وہ اگر نہیں چاہے گا تو اس کی مشیت سے ہمیں یہ نقصان پہنچے گا۔ تو نفع پانے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، صرف اللہ پر یقین رکھنا، صرف اللہ سے امید رکھنا، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا۔ اور یہ ایمان والوں کی بہترین خوبی اور صفت ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر معاملے میں صرف اپنے رب پر، اللہ رب العالمین پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا کی مثال لے لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، توکل رکھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچا لیا۔ جس آگ کا کام تھا جلانا، وہ آگ گل و گلزار بن گئی، ٹھنڈی بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ اللہ نے حکم دیا آگ کو، اور آگ نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ نے یہ چاہا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا۔ تو یہ توکل کا فائدہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جب وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو مشکلات سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے نکال دیتا ہے، جس کی ایک یہ حقیقی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب آپ سب جانتے ہوں گے، جب مدینہ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، اس میں یہودی بھی شامل تھے، مشرکین بھی شامل تھے، منافقین بھی شامل تھے، اور منافقین نے عین وقت پر ساتھ چھوڑ دیا نبی اور صحابہ کرام کا، چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا گیا، چاروں طرف سے اہل مدینہ حصار میں تھے دشمنوں کے، اور بظاہر کارگر اسباب نظر بھی نہیں آ رہے تھے حفاظت کے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے وہی کہا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب آگ میں ڈالے گئے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور یہ دعا کیا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور یہ دعا کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس پریشانی سے نجات دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آندھی آئی، طوفان آیا، اور پھر اسباب بھی اپنائے، نبی اور صحابہ کرام نے خندقیں انہوں نے کھودی، اور اس طرح سے اللہ کی مدد آئی اور دشمنوں کو شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑی اور انہیں واپس جانا پڑا۔ تو دنیا میں بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا فائدہ ہے، شرط یہ ہے کہ سچا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس ایمان اور یقین میں خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ناکام اور نامراد نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی معاملات، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ قیامت کے دن یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کا اگر وہ ایمان والے ہیں تو کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 70,000 لوگ ہوں گے میری امت کے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ 70,000 یہ بطور مثال ہے، بطور تحدید نہیں ہے۔ ان 70,000 لوگوں کے جیسے اور بھی کئی 70,000 ایمان والے ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، یہ صفات ہوں گی جس کا بیان اس حدیث میں ہے، تو وہ امید ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اور بلا حساب داخل ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، 4 صفات بیان کی آپ نے، اس میں سے ایک صفت توکل کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں سے یہ نہیں کہتے کہ جھاڑ پھونک کر دو، پہلی صفت، جب وہ بیمار پڑتے ہیں یا نظر بد، جادو، جن، شیطان وغیرہ کا مس ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے پاس جا کر نہیں کہتے کہ ہمیں قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، دعا پڑھ کے جھاڑ دو، پھونک دو، حالانکہ یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس سے بچتے ہیں، خود پڑھ کے اپنے آپ کو پھونکتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں وہ شمار ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ دوسری چیز جو آپ نے بیان کی، وہ بدشگونی نہیں کرتے، بدفعلی نہیں کرتے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، بدشگونی اور بدفعلی نہیں لیتے، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر، سن کر کسی کام پر جا رہے تھے تو اس کی وجہ سے اپنا راستہ نہیں روکتے، بلی نے راستہ کاٹ دیا اس لیے ہم آگے نہیں جائیں گے، وہ ایسا نہیں کرتے، کوا اور الو نے بول دیا یا فلاں شخص کو دیکھ لیا تو آج ہمارا کام نہیں ہوگا، ہم نہیں جائیں گے، ایسا عقیدہ نہیں رکھتے وہ لوگ، بدشگونی اور بدفعلی نہیں لیتے، تو ایسے لوگ بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ اپنے جسموں کو آگ سے نہیں دغواتے ہیں۔ آگ سے دغوانا یہ ایک قسم کا علاج سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اور آج بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے، آگ سے دغوانا، جس کو کئی کہتے ہیں،
تو یہ بھی نہیں کرتے وہ۔ ان تین صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے فرمایا چوتھے نمبر پر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ حسن انجام، کہ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، نہ صرف جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی۔ تو اس سورہ انفال کی ان آیتوں میں سچے اور پکے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ محترم حضرات، توکل کے سلسلے میں، اللہ پر بھروسہ رکھنے کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں بعض لوگوں کے یہاں، اور کچھ غلط اعمال بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ پر توکل ہی نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ پہ توکل رکھنا یہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح سے نماز عبادت ہے، اسی طرح سے اللہ پر توکل رکھنا یہ دل کی عبادت ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر توکل نہیں رکھتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، یہ دل کی عبادت ہے۔ مال کی عبادت ہوتی ہے زکوٰۃ، صدقہ، جسمانی عبادت ہوتی ہے نماز وغیرہ، دل کی بھی عبادات ہوتی ہے، امید رکھنا، خوف کرنا، بھروسہ رکھنا، یقین کرنا، تو ہونا چاہیے اللہ سے۔ کوئی مسلمان ہو اور اللہ پر توکل نہ رکھے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے بھی امید رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، اور بزرگوں پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں، ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کے مزاروں پہ جائیں گے، ان کے درگاہوں پہ جائیں گے، ان کے لیے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ان کی قبر پہ پھول چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، اور نظر و نیاز کریں گے، ذبح کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ بزرگوں پر بھی کچھ لوگ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ دوسروں پہ بھی رکھتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اس سے بچنا چاہیے، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اسی طرح سے محترم حضرات، اس باب میں کچھ لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ توکل کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب نہ اختیار کریں، لہٰذا وہ اسباب اختیار نہیں کرتے، تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، کسی نقصان سے بچنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پر میرا بھروسہ ہے، جو ہونا ہوگا ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، تدبیر نہ کرے، سبب اختیار نہ کرے۔ اس کا بھی حکم ہے، اللہ پر بھی توکل رکھیں، یہ دل کا معاملہ ہے، اور جو ظاہری اسباب ہیں دنیا میں جینے کے، کمانے کے اور فائدے حاصل کرنے کے، نقصان سے بچنے کے جو جائز اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یمن والے جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو زاد راہ، توشہ راہ نہیں لیتے تھے، کھانے پینے کے سامان اور اخراجات سفر اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم لوگ متوکلین ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اللہ سب انتظام کر دے گا۔ جب مکہ پہنچتے تھے، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں سے مانگتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ۔ جب تم سفر پہ جاؤ، حج کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، تو اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر جاؤ، کھانے پینے کے سامان اور اخراجات سفر کا انتظام کر کے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، راستے میں ہوں، میرے ساتھ اونٹ ہے جس پر میں سواری کرتا ہوں، اپنے ساز و سامان رکھتا ہوں، کہیں مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہو تو کیا میں سو جاؤں اور اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں، اللہ پر بھروسہ کر کے سو جاؤں، اللہ مالک ہے، اللہ دیکھے گا اونٹ کو، یا اونٹ کو باندھ دوں اس کے بعد سو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو، اس کے بعد سو، یعنی سبب اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں میرے بھائیوں کہ انسان چپ چاپ بیٹھا رہے اور کچھ نہ کرے، یہ توکل نہیں، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسباب اختیار کرو، نتیجہ اور انجام اللہ کے لیے چھوڑ دو، اپنے معاملات اللہ پر سونپ دو کہ اللہ چاہے گا تو یہ اسباب ہمارے کارگر ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنا ہر حال میں، چھوٹا سبب ہو، بڑا سبب ہو، ہمیں کمزور سبب لگتا ہو، پھر بھی اختیار کرنا۔ مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں، زچگی کی حالت میں ہیں، پھر بھی اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ جو کھجور کے تنے اس کو ہلاؤ تاکہ کھجور گرے تم کھاؤ، اس وقت تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا سبب اختیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اپنی قوم کو لے کر، اللہ تعالیٰ پورا انتظام کر رہا ہے،
کہ دریا میں راستہ بنے گا، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ لاٹھی کو مارو۔ سبب اختیار کیا انہوں نے، تو سبب ہر حال میں اختیار کرنا۔ ایوب علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، بیمار ہیں، کہا کہ زمین پہ پاؤں مارو تاکہ پانی نکلے۔ تو ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، گرچہ ہمیں کمزور اسباب لگ رہے ہوں لیکن اختیار کرنا ہے۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے، وہ چاہے گا تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں چاہے گا نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی، ہم صبر کریں گے ایسی حالت میں۔ تو کچھ لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم ہے، یہ غلط ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ سبب اختیار کرو اور اللہ پر بھی توکل رکھو۔ کچھ لوگ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہی پر بھروسہ رکھو، یہ غلط ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسباب اختیار اس لیے کرو کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، توکل کا بھی اور اسباب کا بھی۔ لیکن اللہ پر توکل کو چھوڑ کے صرف اسباب پر اختیار کر لینا یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور کارگر نہیں ہوتے اسباب، ہمارا کام نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا، تو اللہ کی مرضی۔ تو اسباب اختیار ہمیں کرنا ہے، لیکن صرف اسباب ہی پر ہمیں بھروسہ نہیں رکھنا ہے، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ اسباب صرف بطور سبب کے، بطور تدبیر کے اختیار کرنا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود کام نہیں بنتا ہے، وہاں پر توکل کام آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آگ کا کام جلانا ہے، ایک سبب انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے اختیار کیا، خندق کھولی اور آگ اس میں جلایا، ابراہیم کو ڈال دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آگ کا کام جلانا جلا دے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا، آگ نے اپنا کام نہیں کیا۔ سبب ہے، لیکن وہ سبب وہاں پہ کارگر نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، چھری کا کام ہے ذبح کرنا، کاٹنا، ایک سبب اختیار کیا، لیکن وہ سبب وہاں پہ کارگر نہیں ہوا، اللہ کا حکم ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی، میڈھا قربان ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تو ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، اور اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہم نے جو تدابیر اختیار کیے ہیں اس میں ہم کامیاب ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا یہ مومنوں کی صفت ہے، مومنوں کی خوبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ تمام خوبیوں کو، اوصاف کو، صفات کو اپنائیں جو سچے اور پکے مومنوں کے ذکر کیے ہیں اور جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔